اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک. بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل. خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ ویل سوسائٹی پاکستان. بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ شہید انٹرنیشنل. بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ یداللہ انٹرنیشنل. بزم فکر مفکر ملت فقیر منش صحافی مولانا سید شہاب الدین یداللہ انٹرنیشنل. بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشقند بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان. منسلک پاکستان آبزرور فقیر منش صحافی سید نجی اللہ یداللہ انٹرنیشنل. بزم فکر فخر پاکستان ماہر تعلیم میاں سعید الدین انٹرنیشنل. بزم فکر سابق سینئر وائس چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک. فخر پاکستان فقیر منش صحافی و ماہر تعلیم میاں رحمان فرید انٹرنیشنل. بزم فکر سابق پرنسپل گورنمنٹ دہلی سائنس کالج کریم آباد سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک. پروفیسر سید علی خن میر انٹرنیشنل. بزم فکر کلوڑ عباسی دور پر اتھارٹی رکھنے والی عظیم شخصیت اسلامک اسکالر سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نامدار خان بوزے انٹرنیشنل. جاں نثاران پاک ISI جاں نثاران پاک آرمی جاں نثاران پاک رینجر جاں نثاران پاک پولیس. صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہادت پور پاکستان ضلع سانگڑ. نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال UC 10 مصطفیٰ آباد نارمل ٹاؤن کراچی. دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان. دائرۃ اسلام چوک UC 10 مصطفیٰ آباد نصرت بھٹو کالونی نازمہ ٹاؤن. مرکزی شاعرہ میجر انور شمی عباسی شہید کراچی. جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی CEO MC نیوز HD ویب TV پاکستان خادم ملت خاکسار فکری. اس وقت دائرہ میدویہ برادری کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے موجود ہے اور میں مخاطب ہوں گا اس وقت جس طرح خود ساختہ جنرل سیکریٹری انجمن دائرۃ الاسلام ویلفیئر ایسوسی بین الاقوامی دہشت گرد محسنوں کے ایکٹ سے مخاطب ہوتا ہوں. اسی طرح خود ساختہ صدر انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی سید محمد علی شاہ سے مخاطب ہوں کہ جو گھر میں سو رہے ہیں، حالانکہ ایک ملاقات ان کی ہو چکی ہے درس میں خالد صاحب کے ہمارے گھر پر. تمام چیزیں ان لوگوں کو بتا بھی دیں کہ کس طرح تم لوگ گرفتاری سے بچے ہو، جس پہ ہمارے تنزیہ ہمارے جو ہے
فیاض صاحب نے طنز بھی کیا کہ بھائی تیری مہربانی، طنزیہ کہا انہوں نے، اور حقیقت یہی ہے کہ بھائی اگر میرا نام نہ ہوتا تو آج جیل میں سڑ رہے ہوتے تم لوگ، جھوٹی ایف آئی آر قاتلانہ حملے کی۔ اور آج محمد علی شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا ایجنڈا کیا ہے، یہ جو پروگرام کرنے آپ جا رہے ہیں انجمن کے پلاٹ پر، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ تو بھائی جن کو یہی نہیں پتہ ہم کر کیا رہے ہیں وہ کیا ایجنڈا پوچھنے کا حق رکھتے ہیں مجھ سے؟ بھائی ایک نکاتی ایجنڈا ہے دائرہ محدودیہ برادری کی یکجہتی، بقا و سلامتی اور انجمن فلاح بہت دائرہ کراچی کمیونٹی ہال پر قبضہ نہ ہونے کا ایک نکاتی ایجنڈا۔ یہ اسلم علی کو کریڈٹ جاتا ہے، تمہارے مائی کے لال میں کسی میں جرت ہے تو آ کے خطاب کرو وہاں ان دہشت گردوں کے گڑھ میں جو آ کے مجھے للکارتے ہیں اور میں خطاب کر کے آتا ہوں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو بھائی جو چاہتے ہیں وہ کل بھی بتایا، آج بھی بتا رہے ہیں، آئندہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ خود ساختہ صدر ہیں، آپ تو سیاسی بیمار ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے ہم سے ایجنڈا پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو حق کس نے دیا ہے پوچھنے کا؟ اینٹی کرپشن میں جاؤں، ایف آئی اے میں جاؤں، کورٹ میں جاؤں، اور تم گھر میں بیٹھ کے مزے کرو؟ 100 روپے تمہارا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا اس میں، 100 روپے بھی نہیں ہوگا بھائی، اور آپ باتیں کر رہے ہیں اتنی بڑی بڑی۔ ہاں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی میں قدر بھی کرتا ہوں، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن معلوم ہے ان کو کہ میں ناراض صحیح ہو رہا ہوں۔ تو بھائی آپ سے کوئی ضرورت نہیں اجازت لینے کی، آپ کو کسی نے صدر نہیں بنایا۔ فیاض صاحب الگ دعوے دار ہیں کہ میں صدر ہوں، تو آئیں سنبھالیں بھائی، آفس کھولیں، بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ انجمن کے پلاٹ کی، نہ مسجد کی، نہ شہداد پور کی۔ میں چل رہا ہوں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر۔ 10 رات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ، اور میرے جد امجد بانی عباسی کلوڑا خاندان میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی شہید کے نقش قدم پر۔ تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ میں نے اپنے ماں باپ کو قادیانی کا حلف اٹھایا۔ شرمندہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قادیانی کہا، دوبارہ ان کو توبہ کرنی پڑے گی، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، جنہوں نے اتنی بڑی تہمت لگائی ہے۔ آج میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہوں کہ لوگ بڑے دھڑلے سے اعلان کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر کہ آپ سے پوری برادری نے اللہ تعلقی کا اعلان کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی برادری ہے جو نکل کے نہیں دے رہی باہر، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ برادری کی اکثریت سمجھ چکی ہے کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ اسلم علی ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں محمد رفیق بھائی جو اتنے بیمار ہیں، بلدیہ ٹاؤن بائک پر بیٹھ کر آئے ہیں اسلم علی کی طرح، جو بیٹھ نہیں سکتے بائک پر۔ رفسان بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کے گڑھ میں رہتے ہوئے دونوں، اور وہ میرزام کا 600واں جشن ولادت منانے کے لیے جو ہے پہنچے بلدیہ ٹاؤن۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کو، اور یہ پیش خیمہ ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ ایم کیو ایم کی طرح دائرہ محدودیہ برادری سے بھی غداروں کا صفایا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو باقی بچے ہیں وہی اس کے اصل وارث ہوں گے اور قوم یکجا ہوگی۔ شروع سے میری کوشش ہے، یہ ٹکڑیوں میں بانٹ کے خاندانوں میں بانٹ دیا، بھائی دائرہ محدودیہ برادری کی شناخت اپنی جگہ رہے گی، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ کے اہل سنت کہنے سے، غلط حلف اٹھانے سے، اپنے آباء و اجداد پر جو ہے تہمت لگانے سے کیا ہماری شناخت ختم ہو جائے گی؟ دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت میاں مشفق گجراتی کا دائرہ ہے بھائی۔ اور آج جو لوگ مرتضیٰ صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں ان پر میری لعنت ہے کہ وہ اس نام کو ختم کریں، ہٹا دیں اپنے ناموں سے۔ مرتضیٰ صاحب کون ہیں؟ سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ عبداللہ جبار صاحب جن کے مرید خاص تھے۔ آج ان کی اولادیں اپنے باپ کو بھی قادیانی تسلیم کر رہی ہیں۔ آج مسجد کو جو ہے گھر بنا دیا گیا ہے، یہ ایک الگ مقدمہ بن گیا۔ مسجد کو شہید کرنا کتنا جرم ہے، لیکن شہید کی جا چکی ہے۔ آج مجھے لوگوں نے بتایا، ویسے تو میں تصدیق کروں گا ابھی جا کر، کہ واقعی اس کو گھر بنا دیا گیا، محرابیں توڑ دی گئی ہیں، فرش توڑ دیا گیا۔ یہ میری نالج میں آئی ہے بات۔ اگر ایسا کیا ہے تو یہ کیس بن چکا ہے۔ مسجد کو شہید کرنا جرم ہے، وہ شاید میں ہی کیوں نہ کروں، تو جس نے کیا ہے وہ بھگتے گا۔ اس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ اس پر جو پیسہ لگایا کروڑوں روپیہ جبار صاحب سے، پوری دنیا سے لوگوں نے فنڈ دیے تھے۔
جب بار صاحب نے اپنی جمع پونجی سب اس پر لگا دی، اگر آج ان کے بیٹوں نے مسجد کو گھر بنا دیا، شہید کر دیا، تو اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتے ہیں، وہ بھگت رہے ہیں۔ حالت دیکھو ان کی، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، مسجد کو شہید کر دیا۔ ابے ذرا سا بھی خوف نہیں آیا تمہیں؟ اپنے باپ کا خیال نہیں آیا؟ اس کی روح کو تڑپایا تم نے؟ تو یہ مسجد مسجد ہی رہے گی، اس کو گھر کوئی مائی کا اللہ نہ بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا انشاءاللہ تعالی، جب تک اسلم علی زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان فرامین در اتفاق نصرت دینس، در نفاق عظیمت دینس، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز آج ڈی وات TV پاکستان۔